हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। होम डेकोर विद नाज़िया के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जब अपने गांव जाऊंगी तो इंशाल्लाह अपने गांव के इर्द गिर्द जो भी बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखें, मैं अभी यहाँ पे एक किला है जो मेरे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है। किला सिंगनी के कहते हैं इसको। और ये अभी मैं दूर से आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं किले में दाखिल नहीं हुई, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको इसकी इर्द गिर्द का इलाका भी दिखाऊँ और फिर इंशाल्लाह आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगी। और ये किले के बाहर का इलाका है। ये देखिए, साथ साथ मैं चलती जा रही हूँ और साथ ही मैं आपको किला भी दिखा रही हूँ। बहुत ही पुररौनक इलाका नहीं है, बहुत रश नहीं होता यहाँ पे, लेकिन किला मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। ये देखिए किस कदर इसकी सफ़ीलें बुलंद हैं। और ये किला भी जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। सारे किलों की तरह ये भी ऐसा ही किला है रिवायती। एक नाला है नीचे बह रहा है, उसके ऊपर ये किला वाक़ है। जी व्यूवर्स, तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा वॉइस ओवर करके बताती हूँ। ये किले का जो है वो हिस्ट्री गेट लगा हुआ है और यहीं से हम जो है इसका एंट्री गेट है। इस किले की जो मालूम तारीख़ है उसके मुताबिक ये किला तकरीबन 600 साल पुराना है। और इसको जो है लेकिन इसकी तामीर की जो तारीख़ है उसमें इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि इसे मुग़ल दौर हुकूमत में बनाया गया था और बाज़ लोग कहते हैं कि इसे डोगरा राज में बनाया गया था। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में इसमें मुख्तलिफ़ लोग काबिज़ रहे, लेकिन इसकी जो सही सन्ने तामीर है वो मालूम नहीं है। ये मैं आपको किले की एंट्री का बता रही हूँ। जैसे एंटर होते हैं तो ये बिल्कुल सामने ही इसी तरह बड़े बड़े सफ़ीले, बड़ी बड़ी मीनार बने हुए हैं। यहाँ से हम एंटर होंगे और फिर इसके अंदर जो इसकी ये किला भी आम किलों की तरह ही है, लेकिन दो बातें इसको मुमताज़ करती हैं बाकी किलों की निस्बत। इसकी एक तो इसकी जो जोग्राफियाई कंडीशन है वो इसको बड़ा अलग करती है, और दूसरी जो बात इसको मुमताज़ करती है वो है यहाँ पे एक बुज़ुर्ग की आरामगाह है, एक बुज़ुर्ग आसूदाए खाक है, जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह जैसे एंटर होती हूँ साथ साथ फिर मैं आपको बताऊँगी। इस किले की जो तीनों अतराफ़ में नाला है, कुदरती नाला, कुदरती खाइयाँ मौजूद हैं और बड़े बड़े ये पूरा इलाका ही एक्चुअली पथरीला इलाका है और ये किला भी एक बहुत बड़े पत्थर पे वाक़या है। इसकी तीनों अतराफ़ में नाला बह रहा है, कुदरती नाला, गहरी खाइयाँ हैं और एक तरफ इसका एंट्री गेट है, यानी इस किले में सिर्फ एक ही तरफ से आप दाखिल हो सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये किला बनाया गया था। इसमें भी ये जैसे अभी मैं आपको रोज़न दिखा रही हूँ, सुराख, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक ताला नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। आज से 4-5 साल पहले तक लोग इसकी सफ़ीलों तक ऊपर तक चले जाते थे, लेकिन बाद में आई थिंक कुछ मिसहैप्स हुए, इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। यहाँ जो ये रोज़न आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे ना पुराने वक्तों में तीर अंदाज अपने तीर दुश्मनों पे फेंका करते थे इन सुराखों के ज़रिए। इसके अलावा गर्म पानी, गर्म तेल और एक जगह मैंने पढ़ा था कि बहुत सारी मिर्चें और इस किस्म के तेज़ मसाला जात पीस कर इन सुराखों के ज़रिए हवा के ज़रिए उड़ाया जाता था दुश्मनों के ऊपर, ताकि उनकी आंखों में गिरे और वो इस किले की तरफ ना आएँ। तमाम किलों की सूरत हाल तकरीबन एक जैसी है। हर किले का जो सिक्योरिटी निज़ाम है वो तकरीबन एक जैसा ही है। इसी तरह रोज़न सुराख बने होते थे, यहीं से तीर अंदाज तीर बरसाते थे जब मुग़लों का दौर था, जब डोगरा राज था और जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो पिस्टल वगैरह ईजाद हो चुकी थी, तो यहाँ से जो है वो असला इस्तेमाल किया जाता था। ये पुराने ज़माने का ताक है, अल्लाह जाने यहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था या इसी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया। ये जितने रोज़न, जितने सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए थे। इसी तरह इस किले में जगह जगह पे ये रास्ते रखे गए, क्योंकि ये किला खासी ऊंचाई पे बना हुआ है। एक तो छोटी सी पहाड़ी है, बड़ा सा पत्थर है, उसके ऊपर बना हुआ है, नीचे तीनों अतराफ नाले हैं और उस नाले से में पानी गुज़र रहा है। इसके अलावा गहरी खाइयाँ भी हैं, बहुत गहरी, ख़तरनाक हद तक गहरी। और सामने ही जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है बुज़ुर्ग का मज़ार है। मैं यहाँ से आपको मतलब अंदर एंटर होके आपको बाहर वाली साइड का दिखा रही हूँ। ये इसका एंट्री गेट है और बिल्कुल आम किलों की तरह इसका तर्ज़ तामीर वैसे ही है, लेकिन इसकी तर्ज़ तामीर से लगता है कि ये मुग़ल दौर में बनाया गया होगा, लेकिन इसकी कन्फर्म तारीख़
موجود نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگ قلعے کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو رہے ہیں۔ سامنے ہی جیسے آپ قلعے میں داخل ہوتے ہیں، سامنے ہی بزرگ کا مزار ہے۔ ان بزرگ کا نام جو ہے وہ صاحبزادہ عبدالحکیم چیرہ والی سرکار ان کو کہتے ہیں۔ ان کا تعلق بغداد کی شہر، عراق کے شہر بغداد سے تھا۔ وہاں سے یہ جو ہے وہ ہجرت کر کے ایران گئے، ایران کے بعد ہندوستان، تب یہ پاک و ہند ایک ہوا کرتا تھا، بر صغیر کہلاتا تھا۔ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بشارت ہوئی کہ آپ اس علاقے میں آ کر رشد و تبلیغ کا کام کریں، تو یہ یہاں تشریف لے آئے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ قلعہ بننے سے پہلے ہی یہ بزرگ یہاں پہ چلہ کشی کیا کرتے تھے۔ پھر جب ڈوگرا راج آیا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں یہاں پر بیٹھ جاؤں، لیکن انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی۔ تب ان کے بڑے کہتے ہیں کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ والوں کی جگہ ہے، تم اس قلعے کو بنا رہے ہو لیکن میں ہی یہاں پہ رہوں گا۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ بہت عرصے بعد ان کی ڈیتھ کے تقریباً 50 سال کے بعد لوگوں کو بشارت ہوئی کہ میری قبر کو جو ہے اس جگہ پہ شفٹ کر دیا جائے۔ تب تک قلعہ غیر آباد ہو چکا تھا، ڈوگرا راج ختم ہو چکا تھا، انگریز بھی یہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی قبر کو 50 سال کے بعد، ان کے وصال کے 50 سال کے بعد ان کو جو ہے یہاں شفٹ کیا گیا۔ تب سے اب تک یہیں پر یہ آسودہ خاک ہیں، اور لوگ جمعرات کو آتے ہیں، جمعے کو آتے ہیں، اپنی مرادیں اللہ کے حضور ان کے توسط سے بھیجتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک برگد کا درخت ہے، بہت ہی پرانا۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو برگد کا درخت ہے اس قلعے کی تعمیر کے وقت موجود تھا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ قلعے کی تاریخ جو ہے وہ 600 سال پرانی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ درخت بھی 600 سال پرانا ہو، کیونکہ اس کے تنے کی موٹائی سے لگتا ہے کہ اگر 600 سال پرانا نہ صحیح تو صدیوں پرانا یہ بہرحال ضرور ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ جو آپ کو صحرے وغیرہ نظر آ رہے ہیں، لوگ یہاں آتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ شادی کے لیے منتیں مانی جاتی ہیں اس مزار پر، بچوں کے لیے منتیں لوگ مانتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ گھڑے وغیرہ پہلے، آج سے 4-5 سال پہلے جب میں نے اس کو وزٹ کیا تھا تو یہاں پہ گھڑے مٹکے رکھے ہوا کرتے تھے۔ یہیں سے لوگ اسی نالے سے، جہاں کا میں نے آپ کو بتایا کہ ارد گرد بہت بڑا قدرتی نالا بہہ رہا ہے جہاں سے پانی نکالا جاتا ہے، وہاں سے وہ پانی نکالتے تھے اور اس پانی کو نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ میں قلعے کے اندر آپ کو سفیل سے دکھا رہی ہوں سارا، کہ کس طریقے سے قلعہ واقع تھا، کس طریقے سے یہ قلعہ بنایا گیا ہے۔ اور جو ہے نا اسی طریقے سے اس قلعے کی میں آپ کو ساتھ ساتھ وزٹ دے رہی ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ قلعہ بھی دکھا رہی ہوں۔ دیکھیے ایک سائڈ پہ مٹکا رکھا ہوا ہے، میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں مٹکے رکھے ہوا کرتے تھے اور انہی مٹکوں سے لوگ پانی نکال کے یہاں پہ نہاتے دھوتے تھے، اور اپنا جو بھی ان کی عقیدت تھی یا جو بھی ان کی وہ تھا اس کے لحاظ سے یہ موو کرتے تھے۔ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ اسی طرح کی سوراخ جگہیں بنی ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا شاید میں آپ کو دکھا سکوں، دیکھیں نیچے کا علاقہ بالکل کھائیاں بنی ہوئی ہیں، اور کھائیوں کے نیچے قدرتی نالا جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ کس طرح اس نالے سے پانی نکالتے ہیں لوگ، اور اس قلعے کا بھی انتظام اسی طرح چلتا تھا۔ اسی طرح پانی نکال کے لوگ اس قلعے کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ تو ساتھ ہی جو ہے میں آپ کو اب مزار کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ کو مزار کا بھی وزٹ دیتی ہوں، مزار کے بارے میں تھوڑی سی ہسٹری بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ سامنے ہی میں نے آپ کو بتایا مزار جو ہے وہ قلعے کے درمیان میں واقع ہے۔ جیسے ہم جو ہے مزار میں جاتے ہیں، میں ساتھ ہی آپ کو ان بزرگ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ان کا نام عبدالحکیم، صاحبزادہ عبدالحکیم چیرہ والی سرکار ان کو کہتے ہیں، اور ان کو چیرہ والی سرکار کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ کثرت عبادت سے ان کے سر میں جو ہے وہ سوراخ ہو گئے تھے۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے کام اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا پھر اللہ والے بہتر جانتے ہیں۔ ہم حقیر اور بالکل ناچیز بندے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ کہتے ہیں کہ ان سوراخوں سے بڑی بھینی بھینی خوشبو آیا کرتی تھی۔ بہرحال یہ ان کے مزار کا اندرونی جو ہے وہ منظر ہے، میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ ان کی چھت اس طرح بنی ہوئی ہے، بہت سارے جو ہے شیشے لگا کر جو ہے اس پہ کام کیا گیا ہے۔ اس کی دیواروں پہ درمیان میں ان بزرگ کی قبر واقع ہے۔ یہ میں مزار سے باہر آ کر آپ کو ارد گرد کا علاقہ دکھا رہی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تمام علاقہ جتنا بھی ہے خطہ پوٹھوہار ایکچولی ہے ہی کٹا پھٹا سا علاقہ ہے۔ پورا خطہ اسی طرح پتھریلا سا ہے، لیکن اس علاقے کا یہ تو اسپیشلی علاقہ بھی، اس علاقے کا نام بھی سنگنی ہے، اسی نسبت سے اس قلعے کا نام بھی سنگنی ہے، اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ پتھروں پہ مشتمل ہے۔ بہت غیر آباد
آباد سا علاقہ ہے، سنسان سا علاقہ ہے، اور کچھ اس کی جغرافیائی اس قلعے کی ایسی شکل ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ ذرا کم آتے ہیں، لیکن جب جو بزرگ ہیں ان کا عرس ہوتا ہے یا جمعے اور جمعرات کو یہاں پہ کافی عقیدت مند آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں مانتے ہیں۔ میں یہ قلعے سے باہر آ کے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ یہ آپ کو جو پتھر ابھی دکھائی دے رہا ہے، اسی پتھر پر یہ پورا قلعہ واقع ہے۔ یہ جو آپ کو تھوڑی سی کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس قلعے میں پانی کا انتظام جو ہے اسی طرح اسی جگہ سے ڈول ڈال کے نیچے ڈائریکٹ نالے سے پانی ڈول کی، وہ جیسے پرانے زمانے میں ڈول سے کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا، اسی طرح ڈول ڈال کے ڈائریکٹ نالے سے پانی لے لیا جاتا تھا۔ دیکھیں یہ آپ کو سٹیئرز نظر آ رہی ہیں، یہ بھی کوئی کچی مٹی یا اس طرح باقاعدہ بنائی نہیں گئی، بلکہ پہاڑوں کو ہی کاٹ کر ان سٹیئرز کو بنایا گیا ہے۔ سارا علاقہ جو ہے وہ دیکھیں قدرتی آبشار ہے، اسی سائڈ پر ایک قدرتی بڑی خوبصورت سی آبشار ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ جیسی ویڈیو آگے چلتی ہے میں آپ کو وہ آبشار بھی دکھاتی ہوں۔ یہ ان سیڑھیوں کو میں آپ دکھانا صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں پتھروں کو تراش کی یہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ سارا علاقہ جتنا بھی تا حد نظر آپ کی نظر جائے گی، یہ علاقہ پہاڑوں پہ مشتمل ہے۔ یہ ہے وہ آبشار جس کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی، بہت خوبصورت آبشار ہے۔ اس علاقے کو انتہائی خوبصورتی بخشتی ہے یہ آبشار۔ تو یہ اسی آبشار پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام بھی کروں گی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس آبشار کا پانی جو ہے وہ چاروں طرف پھیل رہا ہے اسی قلعے کے، اور جو ہے اسی پتھروں کے مطلب انہی پتھروں کے درمیان اوپر جا کے قلعہ بنایا گیا ہے۔ پانی کی ضرورت بھی اسی آبشار سے پوری کی جاتی تھی۔ تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ کوشش تو میں نے یہی کی ہے کہ میں اپنے اس علاقے کو اچھے سے دکھاؤں، اس قلعے کے بارے میں اچھا سا بتاؤں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اوروں سے شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ ملوں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، کسی نیکسٹ ٹیکنیکل کام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔